السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے اور ایک آدمی کی طرف سے کتنا دینا ہے اور کن لوگوں کو دینا ہے اور کب دینا ہے۔ تو دیکھیے، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے انہی لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ لیکن صدقہ فطر کے نصاب میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان کسی کے پاس موجود ہے تو اس کو بھی نصاب میں لایا جائے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال گزرنا ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے نصاب میں سال گزارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عید سے ایک دن پہلے بھی اس کے پاس نصاب کے مقدار میں مال آ گیا تو ان پر صدقہ فطرہ واجب ہوگا۔ اسی طرح صدقہ فطر ایک آدمی کی طرف سے کتنا دینا چاہیے؟ تو اگر گیہوں میں ادا کریں گے تو نصف سا، اور اگر اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں ادا کریں گے تو 1 سا ہمیں دینا پڑے گا ایک آدمی کی طرف سے۔ تو اگر ہم گیہوں دیں گے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک آدمی کی طرف سے گیہوں 1.25 کلو، احتیاط کے لیے 2 کلو یا اس سے زیادہ دے دے، اس لیے کہ زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح گیہوں کے علاوہ کشمش، چھوارے یا پنیر وغیرہ اگر ہم دیں گے تو اس کا دوگنا دیں گے۔ اگر 2 کلو گیہوں دیتے ہیں تو 4 کلو کشمش یا چھوارے دینے پڑیں گے، غرض کے دوگنا دینا پڑے گا گیہوں کا۔ دوسری چیزوں میں بعض لوگ جو امیر ہوتے ہیں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مہنگی چیز سے فطرہ ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نکلے اور غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اس لیے ہماری جو حیثیت ہو اس کے مطابق نکالنا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر میں ہم وہی چیز نکالیں جس کی ضرورت غریب کو ہو۔ اگر روپیے کی ضرورت ہے تو ان کو روپیہ دیں، اور ویسے تو گیہوں دیں یا اس کی قیمت دیں، چھوارے دیں یا اس کی قیمت دیں، دونوں طرح درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیز غریبوں کو دیا جائے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہم دیں گے کس کو؟ تو جس کو زکوٰۃ دینا، جس غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں اسی غریب کو صدقہ فطر بھی دینا ہے۔ تو کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے، اس کا ایک کلپس بنا ہوا ہے چینل پہ، اس کو دیکھ لیں گے۔ اسی طرح یہ صدقہ فطر کب دیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ عید سے پہلے دے دیں، رمضان ہی میں دے دیں، اور اس لیے دے دیں کہ وہ بھی اپنی عید کی تیاری کرے گا جس طرح ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے عید کی تیاری کرتے ہیں۔ اور اگر عید سے پہلے نہیں دیے تو بہتر تو ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے دیں۔ تو جن لوگوں پر یہ صدقہ فطرہ واجب ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ کے بچے کی طرف سے صدقہ فطرہ ادا کرے۔ لیکن اگر عورت ہے اور ان پر صدقہ فطرہ ضروری ہے، واجب ہے، تو پھر وہ خود اپنی طرف سے ادا کرے، اور کسی کی طرف سے ادا کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ضرورت اصلیہ ہم تھوڑا یہاں پہ ظاہر کر دیتے ہیں، اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، جو چیز ہمارے استعمال میں ہے وہ چیزیں ہماری ضرورت کے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے استعمال میں نہیں ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔
تو جو ضرورت میں ہے وہ ضرورت اصلیہ ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ تو اگر میرے پاس ایک گھر ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا بھی گھر ہے جس کو ہم استعمال نہیں کرتے، تو وہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ اگر ہمیں نہ روپیہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے اور نہ مال تجارت ہے، تو پھر ہم اس گھر کی قیمت لگائیں گے جو ضرورت سے زیادہ ہے، اتنی قیمت بن جائے گی جتنا میں نصاب پورا ہوتا ہے، تو ہمیں صدقہ فطر دینا پڑے گا، صدقہ فطر ہمارے اوپر واجب ہوگا۔ ہمارے پاس کئی کپڑے ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی کپڑے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کو بھی نصاب میں جوڑا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس چند گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں، 2-3 گاڑی یوں ہی رکھی رہتی ہے، تو اس کو بھی ہمیں ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو بھی لانا پڑے گا نصاب میں اور اس کو جوڑا جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو زکوٰۃ کے بارے میں یہ صدقہ فطر کے بارے میں نے کہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پہ صدقہ فطر ادا کرنے والا بنائے۔ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں یا جو چیزیں سمجھنا ہو اس کے لیے کومنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔